سوال یہ ہے کیا موجودہ طرز الیکشن کے ذریعے اسلامی نظام کا نفاذ ممکن ہے؟ اگر نہیں تو پھر اسلامی نظام کے نفاذ کو کیسے ممکن بنایا جائے؟ ایک آدمی اسلام کے نفاذ کے لیے اپنا حصہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ موجودہ طرز الیکشن اسلامی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپوزیشن تھی، بولیے، ابو بکر کی خلافت میں اپوزیشن تھی، حضرت عمر اپوزیشن سیٹوں پر بیٹھتے تھے اور ہر بل کی مخالفت کرتے تھے۔ پیغمبر کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خلافت راشدہ میں ووٹ ڈلتے تھے، ووٹ باکس بنے ہوئے تھے، ہر کوئی ووٹ ڈالتا تھا، عورت اور مرد کا ووٹ برابر تھا۔ نہیں، گویا موجودہ طرز الیکشن اسلامی نہیں۔ ہاں، ساری اسلامی جماعتیں اس میں شامل ہیں، جو شامل ہیں وہ خود جواب دیں، میں تو شامل نہیں۔ نہ یہ الیکشن اسلامی، نہ یہ جمہوریت اسلامی۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا نام تھا گاؤں کا؟ ٹھیکریاں، ٹھیکریاں میں کوئی اسلامی سور بھی ہے؟ خنزیر جسے آپ کہتے ہیں، کبھی دیکھا یہ اسلامی خنزیر؟ آپ اسے کہیں یہ اسلامی خنزیر ہے بھائی، خنزیر ہی ہے۔ وہ ٹھیکریاں میں ہو، وہ اسلام آباد میں ہو، وہ امریکہ میں، وہ وہاں کا بھی حرام، یہاں کا بھی، اسلام آباد کا بھی، ہر سور حرام ہے۔ جمہوریت امریکہ کی ہو حرام، پاکستان کی ہو حرام، مولویوں کی ہو حرام، وہابیوں کی ہو حرام۔ سارے وہابی لگے ہوئے ہیں نا، پینل بنا ہوا ایک، جاتے ہیں جلسہ کرتے ہیں، نون لیگ کو کھڑا کرتے ہیں، اس کو ووٹ دو، کل کو یہ عرق گلاب سے قبروں کو دھونے والوں کا ساتھ ہوگا۔ جائز ہے؟ حلف برداری ہوئی ہے، حلف برداری، اور حلف برداری کے بعد پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہ اٹھ کر بابے کی قبر علی حجویری پر جا کر اس نے چادر چڑھائی ہے۔ اسلام ہے کہ کفر؟ موجودہ طرز الیکشن اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، مسئلہ سمجھانے کے لیے ابھی میرے امیر گجر خان کے کہہ رہے تھے اذان ہوتی ہے اور ہم نماز کے لیے نہیں آتے۔ آپ میں سے ایک سمجھدار آدمی باہر ڈھول لے کر ایک عورت کو کہتا ڈانس کر، سارا گاؤں کٹھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جب سارا کٹھا ہو جائے اسے کو تو بیٹھ جا، ان کو میں نماز پڑھاتا ہوں۔ جائز ہے؟ جائز ہے؟ نہیں۔ توبہ، کنجری نچا کے نماز پڑھانے جی مسیطے، توبہ آکھے۔ اسلامی نظام، اسلام، قرآن، پیغمبر کی حدیث، اس کا نفاذ کس کے ذریعے؟ کفر کے ذریعے۔ جمہوریت کا نظام کفر کا نظام، ہمارا نظام ہی نہیں۔ ابو بکر کو کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا جب وہ خلیفہ بنے تھے رضی اللہ تعالیٰ؟ حضرت عمر کو کتنے ووٹ ڈلے تھے؟ اسلامی حکومت کتنے مربع ہزار تک پھیلی ہوئی تھی؟ سورج نکلتا بھی اسلامی حکومت میں، غروب بھی اسلامی حکومت میں۔ ووٹ کتنے بندوں نے ڈال کر عمر کو خلیفہ بنایا تھا؟ وہ جو مدینے میں رہتے تھے 4 آدمی، وہ پیغمبر کے دائیں بائیں بیٹھنے والے وزراء، انہوں نے۔ تو یاد رکھیے گا، اسلام کبھی بھی نہیں آئے گا
پھر آپ کو مثال دے دوں، یہ دینی جماعتیں تو اب کھڑی ہوئی ہیں نا، پی ڈی ایم، جماعت اسلامی بہت پرانی جماعت ہے اور اسلام کے نام پر ہے، 70-75 سال اس کو ہو گئے ہیں، الیکشن میں جیت کر کسی طریقے سے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائیں، کامیاب ہوئے؟ کیوں نہیں کامیاب ہوتے؟ اسلام کا نام نہیں لیتے، بڑا فرسٹ کلاس نام لیتے ہیں اسلام کا، لڑتے ہیں، مرتے ہیں۔ قاضی حسین احمد اسمبلی کا گھیراؤ کیا کرتا تھا، مار کھاتا تھا اسلام کی خاطر، کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ طریقہ ہی غلط ہے، ہمارا نظام ہی نہیں۔ عورت مرد کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی، عورت کی گواہی آدھی، عورت کی عقل آدھی، عورت کا ووٹ آدھا۔ یہاں نمازی اور بے نمازی، قرآن کہتا ہے کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر۔ کیسے ہے وہ آیت کریمہ؟ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دونوں برابر نہیں۔ پھر یہ چکر کیا ہے؟ چکر اسلام کا نہیں، اسلام آباد کا ہے، معذرت کے ساتھ۔ وہ میرے کوئی جماعت کے، میں بھی ایک جماعت کا ممبر ہوں، آخر وہ میرے کھڑے ہوں یا آپ کے کھڑے ہوں، چکر اسلام کا نہیں ہے۔ ابھی کتنے دھرنے ہوئے دیکھا تھا آپ نے؟ عمران کے خلاف کتنے دھرنے تھے، او دنیا آ گئی، مولوی بھی آ گئے اور ملا بھی آ گئے اور سارے ہی آ گئے۔ اب سود کے خلاف شرعی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہی ہے، اب مولوی دھرنا دینے آ رہے ہیں۔ سود کا گناہ کتنا بڑا ہے، مولوی کیوں نہیں اسمبلیوں سے استعفے دیتے؟ کیوں؟ چکر اسلام کا نہیں، اس کرسی کا چکر ہے۔ اس کو تو بہانہ بنایا ہوا آپ کو اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے۔ اچھا جی، اسلامی نظام کے نفاذ کو کیسے ممکن بنایا جائے؟ کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہتر دنیا میں کوئی معلم۔ آپ نے کیا کیا؟ سود عام، زنا عام، چوری عام، ڈاکے عام، معیشت تباہ، پورا قبیلہ تباہ، سرداری کوئی نہیں، لٹیرے اور ڈاکو عرب کے لوگ۔ آپ نے سب سے پہلے پہاڑی پہ چڑھ کر کیا کہا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے ایک اور بات کہی تھی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں نے 40 سال تم میں گزارے ہوں مکہ کے لوگوں، کبھی تم نے مجھ محمد کی زبان اقدس سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ ساری قوم نے کہا تھا نہیں، آپ کو ہمیشہ امین اور صادق ہی پایا۔ یہاں کوئی مولوی ہے، سیاسی جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو کر کہے بھی کبھی مجھ سے جھوٹ؟ ہائے ہائے ہائے، کردار۔ پھر کہا اگر تم مانتے ہو میں سچا ہوں، یاد رکھو مشکل کشا ایک ہوتا ہے، داتا اوپر ہوتا ہے، قبر کے نیچے نہیں ہوتا۔ آپ کو ماریں پڑی، آپ لہو لہان ہوئے، آپ زخمی ہوئے، آپ کے ساتھ کیا بدسلوکی نہیں کی مکہ کے لوگوں نے، لیکن آپ نے توحید پر جماعت بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی حشر کے میدان میں انبیاء آئیں گے، بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی، پھر کم ہوتی ایک نبی ایسا آئے گا جس کے ہاتھ پر 2 بندے مسلمان ہوں گے، ایک آئے گا جس کے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا۔ اسلامی نظام، اب ایمانداری سے بتائیے، وہ نبی جس کے ہاتھ پر ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ کامیاب گئے یا کامیاب؟ ہماری ذمہ داری حکومت پر قبضہ نہیں، ہماری اپنی طاقت کے مطابق اسلام کو نافذ کرنا۔ تو ایک واقعہ یاد آیا، ٹی وی کے خلاف ایک دور تھا، بڑا جہاد ہوتا تھا، تو جماعت اسلامی نے ایک پروگرام بنایا گجرانوالہ بیت المکرم مسجد کے قریب، اور کبھی ٹی وی توڑا جائے، بے حیائی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ تو وہ مسجد بیت المکرم میں جمع ہوئے، تو وہاں جو خطیب تھے وہ بڑے جید عالم دین تھے، انہیں پتا تھا کہ جو قائد ہے نا اس کے گھر میں بہت بڑا ٹی وی لگا ہوا، اتنا بڑا۔ انہوں نے کہا جی شیخ صاحب، اس نے کہا جی فرمائیے۔
پوری جماعت آئی ہے، باہر نکلی ہے، چوک میں ہم ٹی وی کو آگ لگائیں گے، بے حیائی کا حال ہے۔ اس نے وہ عالم بڑا، آپ کے جو یہ ابھی جو امیر صاحب کا کیا نام ہے، بابر صدیق صاحب کی طرح سیدھا سیدھا تلوار، اس نے کہا جناب، سارے متوجہ ہو گئے، سب چلو بھائی، سب چلو نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھی، اس نے کہا سب چوک میں چلیں گے، تیار ہو؟ تیار ہے۔ ایک ٹی وی کو اتنے بندے توڑے ہیں تو اس کا کوئی شے ملے گی؟ تیار ہو؟ تیار ہے۔ اس نے کہا لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ جب تک عمر فاروق اپنے گھر سے ٹی وی نکال کر باہر نہیں پھینکتا تو میں اس باہر والے ٹی وی کو نہیں توڑتا۔ وہ جو امیر صاحب تھے اس کے گھر میں اتنا بڑا ٹی وی، وہ کہنے لگے پھر دعا ہی کرا دو۔ پھر آخری سوال کیا؟ ایسا نظام ہے ہمیں نہیں، اپنے گھر کے اندر جھاڑو پھیرے، جیسے پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے ابا جی کو کہا مسلمان بنو، مسلمان بنو، بھائی کو نمازی بناؤ، بھائی کو توحیدی بناؤ، 4 گھر کے بندے ہو جائیں، عورتوں کو بناؤ، پھر محلے میں سامنے پڑوسی کا حق ہے، دائیں والے پڑوسی، بائیں والا پڑوسی، ان کو، یہ ہے اسلامی نظام۔ یہ سارے مسلمان ہوتے جائیں گے، اچھا جی پورے ملک میں تو نہیں آئے گا، رب آپ سے اور مجھ سے پوچھے گا کہ پاکستان میں نظام کیوں نہیں آیا؟ رب پوچھے گا 6 فٹ پر اسلام آیا کہ نہیں آیا؟ تیرا گھر ایک پورا پاکستان تھا، یونٹ تھی، اس میں تیرے بھائی بہن بیوی بچے بھتیجے بھتیجیاں نانے نانیاں سارے رہتے تھے، اس میں اسلام آیا؟ اسلام بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ ایک آدمی اسلامی نظام کے نفاذ میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ ڈالے گا نا جب اپنے ابا جی کو توحید پرست بنائے گا نا، اور کمر پر پڑیں گے سوٹے، ڈنڈا شریف، مالش ہوگی، پھر دیکھو اسلام میں حصہ کیسے ڈلتا ہے۔ ذرا کر کے تو دیکھو، ہم نے تو مارے کھائی ہوئی ہیں، ہم کوئی وراثتی مسلمان تھوڑا ہے، ہم نے تو یہ وراثتی تو نہیں، ہم کہ خاندانی نسل سے اہل حدیث، نہ، ہمارے تو آبا و اجداد کیا، میرے گھٹنے مرید چومتے ہوتے تھے، پیروں میں پڑے ہوتے تھے، میں اتنا سا تھا، مرید بھاگے آتے تھے، بوڑھے بوڑھے، پیر صاحب کا بچہ آیا، پیر صاحب آ گیا، پتہ نہیں اللہ ہی آ گئی، اور سجدے آ کے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر جب تو عید آئی تو ابا جی نے بھی وہ سکھائی کہ یاد کرتے ہیں آج تک۔ یہ ذرا کرو نا، اسلامی نظام میں حصہ ڈالو نا گھر کے اندر سے، بیوی کو ذرا پردہ کرانا، دیکھتے ہیں رات کو روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، حصہ ڈال جائے گا اسلامی نظام میں۔ اللہ پر توکل کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر بھروسہ کر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایسے بھروسہ کر جیسے بھروسہ کرنے والے پرندے، حدیث میں آتا ہے، اور میں ایسے بھروسہ کرو جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ کوئی سٹور، نہ کوئی نوکری، نہ کوئی شے، صبح اٹھتے ہیں بھوکے اور پیاسے، شام کو پوٹے ہی بھرے ہوتے ہیں، بچے بھی پلے ہوتے ہیں، ایسے بھروسہ کر رب پر۔ یہ اس آیت سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا نبیوں سے، اور یہ 12 نقیب ہیں، ہاں جی نقیب، ہاں جی اس میں تو لفظ موجود ہے بنی اسرائیل کو دیا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، تو یہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، میرے بزرگ ہیں آپ، یہاں تو البتہ تحقیق وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ بنی اسرائیل، کس سے؟ اور ہم کون ہیں؟ ہم تو بنی اسرائیل کو ذبح کرنے والے، یہودی مل جائے نا ہمیں آج، اگر مسلمان ہو گیا، قیامت کے قریب میں درخت بھی کہے گا پیچھے یہودی بیٹھا، کر قتل اس کو۔ تو 12 نقیب جو ملے تھے انبیاء سے، جو وعدہ لیا تھا، وہ کس سے لیا تھا؟ بنی اسرائیل۔ اگر یہ جو پوچھنے والے ہیں نا 12 کو ماننے والے رافضی، اگر یہ بنی اسرائیل ہے پھر تو ٹھیک، اگر یہ بنی اسرائیل نہیں، کہتے نہیں ہم تو اہل بیت میں سے ہیں، تو پھر یہاں بنتا ہی نہیں ان کے 12 نقیب۔ ہاں جی، یہ کلیئر ترجمہ صاف سارا، ہم نے بھیجے ان کے اندر 12 نقیب، اور ہم نے ان سے وعدہ لیا، اللہ ان کے ساتھ ہے کہ تم نماز پڑھو گے اور ایمان لے کر آؤ گے رسولوں پر۔ تو وہ کن سے لیا تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں،
ہم تو بنی اسرائیل سے آئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بنی اسرائیل نے صرف اس لیے کی تھی کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے, یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تم بنی اسرائیل ہو, پھر تو بڑی اچھی بات. 12 امام ثابت کر لیں, ہم کب منکر ہیں. پہلا امام ابو بکر ہے تو کر لیں اس سے 12 امام. 12 امام بنے, وہ حدیث میں بھی آتا ہے 12 خلفاء ہوں گے. ہاں تو وہ 12 ہیں نا, گنے انہیں کو. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, شروع ہو جائیں اوپر سے بننا. امیر معاویہ کا نام بھی آئے گا, یزید کا بھی آئے گا, وہیں قتل ہو جائیں گے سارے. 12 امام پورے, 12واں بنے گئی, 12واں بنتا ہی یزید ہے. ہاں یہ سارے آخری یزید ہی خلیفہ ہے, وہ 12واں بنے گا. انہیں کہا کر لو پھر تو. اب یہ تو سنی ثابت ہو رہے ہیں فرسٹ کلاس. آئیں اور ابو بکر کا نام سنتے ہی پہلے بھاگ جائیں گے 12. اور ہے یہ تو بات آئی بنی اسرائیل سے, ہم نے وعدہ لیا پختہ. کس سے؟ بنی اسرائیل سے. اور ان میں بھیجے ہم نے 12. بھیجے کن میں؟ بنی اسرائیل میں. شرک اصغر کیا ہے کہ اس کی سزا بھی دائمی جہنم ہے. شرک اصغر کہ میں آپ کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھوں. میں نماز پڑھنے لگا ہوں اور آپ میرے ساتھ اگر کھڑے ہو گئے, میں پہلے رکوع کرنے لگا تھا, اب میں سورۃ مزمل شروع کر دی. کیوں جی؟ پتہ لگے لمبا تھیا, رکوع میں گیا تو گیا اور دیکھ رہا ہوں عمر فاروق ہے, ہاں جی ہے پتر, تیرے کو میں لمبا سجدہ کر سکتا. یہ ہے شرک اصغر. کسی کو دکھلانے کے لیے, ریاکاری کے لیے, رعاء الناس, مذبذبین بین ذالک, جو رکوع ہے نا اس میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے. کوئی بھی نیکی مسجد سے, یہ جلسہ ہے نا جلسہ, میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں نا اور گھنٹہ میں آپ کے ساتھ کھپا ہوں اور میں نیت یہ ہو کہ آپ کو دکھلاؤں, میرا یہ بیٹھنا جہنم میں لے جائے گا. جہنم میں سب سے پہلے جو بندہ داخل کیا جائے گا نا وہ دکھلاوے کا عمل کرنے والا شخص ہوگا. یہ شرک اصغر ہے. بولو بولو, میں نے منع نہیں کیا, پورا سوال کرو. بس میں سمجھ گیا ہوں سوال, تو پھر میں جواب دے دوں اگر آپ آگے. جی تشریف رکھیں. یہ بھی ہو گیا. کہتے ہیں بھینس کی قربانی, شیخ فرماتے ہیں, خطیب ہے یہاں پر ماشاءاللہ, بھینس کی قربانی جائز ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی تھی. بولو. پہلا سوال یہ ہے بھینس کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی کی ہے؟ بولو, اونچا بولو. نہیں کی. بھینس کی قربانی کی نہیں ہے. رسول اللہ نے کس چیز کی قربانی کی ہے؟ حدیث میں آتا ہے اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے گائیں قربان کی, مینڈے چت کبرے ذبح کیے, وہ قربان کیے. جو قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ کیجیے, لوگوں کو ایسے مغالطے میں نہ ڈالیے. جو پیغمبر نے کی ہے وہ کر لیں. کہتے ہیں سارا سال دودھ پیتے ہیں اور قربانی کے ٹائم کہتے ہیں قربانی نہیں ہوتی. تو سارا سال ہرن کھاتے ہیں تو بکری کی جگہ پہ ہرن پکڑ کے نر مادہ ذبح کر دینا, قربانی ہو جائے گی؟ کیوں؟ بکری کی طرح ہے کہ نہیں مثل ہرن؟ بالکل ہے. ہاں مارخور بھی ہے, پاکستان کا قومی نشان, اسے پکڑ لے. وہ ہمارے اسلام آباد میں وہ جو بلتستان ہے وہاں سے ایک بھینس اور بیل نما ایک جانور آیا اسلام آباد میں, پہلی مرتبہ دنیا اسے دیکھنے کے لیے گئی. بڑے بڑے بالوں والا, شکل اس کی وہی بھینس والی اور گائے والی, اور جی لوگ اس کے 10 لاکھ, عجیب جانور قربان. پیغمبر نے جنگل سے پکڑ کر ایسا کیا. پیغمبر علیہ السلام نے جو جانور کیے ہیں نا قربانی, وہی قربانی. باقی اہل علم کچھ کہتے ہیں بھینس بھی ہو جاتی ہے, کچھ کہتے ہیں فلاں بھی ہو جاتی ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں, میری نظر میں وہ جانور اللہ کے ہاں مقبول ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی.
ہم کیوں اجتہاد کریں کہ یہ تو گائے کی طرح ہے، گائے کی طرح سینگ ہے، ملتی جلتی ہے، عرب میں ہوتی نہیں تھی، یہاں ہو. بھئی اگر گائیں تمہیں نہیں مل رہی تو پھر بھینس اور جھوٹی کو تلاش کرو. ایک بندہ کہتا ہے شاہ جی سستی بہو ملنی ہے، سستی بہو ملنی ہے، گوشت بہو ہونا ہے تو غریباں نو کھواسا ہو گئے سی. میں کہا بالکل نہیں ہونی. کیوں؟ میں کہا نبی پاک نہیں کی تھی. سیدھی سی بات. آگے آپ عالم لوگ ہیں، آپ جیسے چاہیں کریں. سوال یہ ہے کہ قربانی فوج شدگان کی طرف سے کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ ہو جاتی. دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی وہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے. اس امت میں فوت شدہ نکلتے نہیں ہیں، جو مر جائے نبی کی امت سے باہر نہیں جاتا، وہ شامل ہوتا ہے بیچ میں. کچھ کہتے ہیں اہل علم جو حضرت علی سے روایت ہے نا، وہ صحیح سندن ثابت نہیں ہے کہ وہ نبی کی طرف سے کیا کرتے تھے علیہ السلام، وہ سندن صحیح نہیں. لیکن اس حدیث کے تحت میری طرف سے میری اس امت کی طرف سے، تو جب امت ہے اس میں پھر فوت شدگان بھی آتے ہیں، زندہ بھی آتے ہیں. کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں، کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی. جی صحابہ سے کوئی عمل ایسا مجھے تو نہیں ملا. ہاں جی ہاں جی نہیں، یہ عقیقہ گائے کے اندر 7 بچوں کا عقیقہ نہیں ہو سکتا. وہاں لفظ ہے بچی کے بدلے 1 جان. گائے میں کتنی جانیں ہوتی ہیں؟ 1. گائے میں جانیں کتنی ہوتی ہیں؟ 1. تو وہ اور گائے کا عقیقہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں. گائے کا عقیقہ ہی نہیں ہوتا، بے شک ایک اکیلی کر دیں بچے کی طرف سے، بچی کی طرف سے، اس کا عقیقہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام حاکم اس حدیث کو لے کر آئے اور صحیح سند سے ثابت ہے، حسن درجے کی. ان کے گھر جو ان کا بھائی تھا نا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. بڑے عرصے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو جو گھر کی بڑی نانی اماں، دادی اماں، بڑی جو عورت خاندانی بزرگ خاتون تھی، اس نے کہا آج تو اونٹ ذبح کریں گے، خوشی کا موقع ہے نا، پورا بستی والا جمع کریں. امی عائشہ فرماتی ہے قطعا نہیں، قطعا نہیں امی جان، اونٹ ذبح نہیں کریں گے، ہم پیغمبر کی سنت کے مطابق 2 بکرے ذبح کریں گے. بڑا جانور ویسے ہی نہیں ہوتا، یہ 7 عقیقے شقیقے سب فراڈ ہوتا ہے. جی ادھر سے بھی. دو میاں بیوی ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں آپس میں کوئی نزاع ہو جاتا ہے اور شوہر طلاق دیتا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، ہاں طلاق ہو جائے گی. طلاق مذاق میں دے دے، غصے میں. ایک بندہ کہتا ہے جی غصے میں دیا. میں نے کہا محبت میں عیدی میں کوئی طلاق دیتا ہوتا ہے کہ آج عیدی ہے تو تجھے میں طلاق دیتا ہوں، گفٹ. چپ، غصے میں ہی ہوتا ہے نا، غصے میں. گواہ نہیں ہے، طلاق ہو جائے گی. کیوں؟ بیوی موجود ہے، خاوند موجود ہے، خاوند نے کہہ دیا میں طلاق دیتا ہوں، میسج کر دے، کوئی گواہ نہیں. آج کل ٹیلی فون ہے نا، میسج کر دے طلاق. طلاق گواہ کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اس نے خود ہی لکھ کر خود ہی ہیک کر لیا میرا اکاؤنٹ، نہ طلاق ہو جائے گی. طلاق معتبر بات خاوند کی ہو جی. خاوند انکار کر دے، خاوند انکار میں نے طلاق نہیں دی تو خاوند کی بات معتبر ہوگی. اگر وہ حلف اٹھا لے گی دونوں میں علیحدگی کر دی جائے گی، یا 3 مہینے اس کو وہ عدت گزارے گی اور پھر وہ سارا پروسیس چلے گا. بھائی سوال کر رہے تھے کہ انڈیا میں مسلمان وہ مجبور ہیں. ہاں انڈیا میں جو مسلمان مجبور ہیں، وہ اندرابی بہن ہے نا ہماری مجاہدین کے اندر سے، وہ لمبا ڈال کے گائے کو چھری سے ذبح کرتی ہیں. جہاں کثرت سے مسلمان ہیں وہاں ہندو دم دما کے بھاگتا ہے. یہ تو آپ کے محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تو ہم یہاں پھنسے ہوئے، ورنہ ہم ہندوؤں کو وہیں ذبح کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. جہاں ہندو زیادہ ہیں وہاں مسلمان مجبور ہیں تو نہ کریں قربانی، نہ فساد ہونے دینا، لیلا کر لینا، گائے لازمی کرنی ہے، بکری کرنی ہے. یہ تو عقل کی بات ہے. ایک بات سے فساد ہو رہا ہے اور اس کا نعم البدل بھی موجود ہے تو بندہ وہ پکڑ کے وہ کر لے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک مسجد میں آپ جائیں اور ٹوپی اتار کے نماز پڑھیں اور وہاں بیٹھا ہو ان کی طرح کا ڈنڈا اٹھا کے، انہوں نے کہا پڑھ ننگے سر، میں تیرا سر پاڑ دے سر، اور آپ کہیں جی میں نے پڑھنی ننگے سر، بے وقوفی ہے. آپ کہیں جی آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ یہ لو ٹوپی ایک آپ کی طرف سے بھی ٹوپی 2، ہلو نماز، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بحث ہوگی کہ سر پھاڑ، میں سجدہ نہیں کروں گا. پھاڑ دے سر، تو میرا پھاڑ دے سر. وہاں جان دینا ثواب ہے اور یہاں جان دینا عذاب ہے. کہ ٹوپی پر کیا لڑائی؟ انہوں نے کہا ٹوپی یار تو اپنی بھی دے تو میں اپنی بھی رکھنا، اور کسی نے بھی دے چھوڑ، سارا دن رکھ کے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں.
بس کریں، بہت ٹائم ہو گیا. ہاں جی نابالغ بچے کی کیا جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ جنازہ؟ نابالغ جو بچہ ہوتا ہے جی. جنازہ سبحان اللہ، نماز جنازہ پڑھا جائے گا بھائی. 4 ماہ کا جو بچہ گر جائے، ساقط حمل، اسقاط حمل، اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا. جس میں روح ڈل جائے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، اس کا نماز جنازہ کفن دفن ہوگا. تو آپ تو نابالغ کا پوچھ رہے ہیں، گناہ نہیں ہے نا. ثواب گناہ کیوں ہوگا؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نہیں ہے تو میں سنا کہ اللہ کے نبی نے جو ان کا بیٹا فوت ہوا تھا آپ نے جنازہ نہیں پڑھی. کون کہتا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ مجھے دکھائیں ذرا، میں بھی دیکھوں، پتہ کیجئے گا. اچھا یوم عرفہ کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ، بزرگوں کا سوال. ہم چاند کہاں دیکھتے ہیں؟ بس سوال کا جواب ہے. ہم چاند کہاں دیکھتے ہیں؟ اور عید ادھر روزہ ہوتا ہے سعودی عرب میں. ادھر کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا چاند پاکستان میں دیکھو. تو ہم پاکستان کا چاند دیکھ کر اپنے مطلع کے حساب سے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. سن لیں پہلے محترم، سن تو لے. میں جواب دیے بغیر جب تک آپ کی تسلی نہیں، تسلہ نہیں ہوگا، یہاں سے اٹھے گا نہیں، ساری رات بیٹھیں گے. ایسا مسئلہ نہیں ہے، سنتے ہوتے ہیں. چاند دیکھتے ہیں، اس کے حساب سے ہم اسلامی مہینہ لے کر چلتے ہیں. ہمارے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ہمارے لیے پاکستان کے حساب سے، پاکستان کے حساب سے ہمیں اس پر بصیرت ہے. 9 ذی الحجہ کا رکھیں. آپ کہتے ہیں یوم العرفہ کدھر ہے؟ سعودی عرب میں. عرفے کا روزہ رکھ لیں. تو آپ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ آپ 9 کا بھی رکھ لیں، 10 کا بھی رکھ لیں، رولا ہی مکا. اگر 2 تو نہیں رکھے جاتے، پھر چپ کر کے 9 کا رکھ لیں. میں تو اپنے نماز دیکھو، مسائل میں کبھی سختی نہ کریں، یہ یاد رکھیے گا میرا مسئلہ. مسائل میں کہ سردیاں آگے جرابہ پات ہے، مسا کر، نہیں کرنا تو میں تیری گچی لانا، نہیں. عقیدے میں سختی. آپ کو سمجھ آ گئی یہ مسئلہ کہ یوم العرفہ ہی ہے، نہیں آپ کو عقل میں بیٹھ رہا 9 ذی الحجہ، کوئی ناراضگی نہیں. 9 کا بھی رکھ لیں، 10 کا بھی رکھ لیں. اگر 10 کا ہوا تب بھی 2 سال کے گناہ معاف، 9 کا ہوا تب بھی دونوں ہو جائیں. آپ نے ایک رکھ لیا ہے 9 کا، اور ڈر یہ ہے کہ نہیں یوم عرفہ کا بھی، اور سارا صاحب مولوی غلط مسئلہ ڈسا، میں تو مر گیا تھا کہ یوم عرفہ ہی نہ سکے. 2 رکھو نا، پھر رولا ہی مکاؤ نا. اس میں لڑائی والی کون سی ناراضگی والی بات ہے؟ 2 رکھیں. اگر نہیں رکھنا بھی ایک ہے، اور رکھنا وہ ہے جو میں کہوں، ایسے نہیں ہو سکتا. چاند کے حساب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ آئے شام سے اور کہا ہم نے روزہ رکھا ہے. تم نے روزہ نہیں رکھا؟ فرمایا ہم نے چاند نہیں دیکھا. فرمایا میں دیکھ کر آیا. فرمایا وہ تمہارا چاند ہے جو وہاں دیکھ کر آئے ہو، ہم اپنی بستی میں چاند دیکھیں گے یہاں پر. اس کے حساب سے رکھیں. اسی حساب سے ہمارے لیے 9 ذی الحجہ کا بنتا ہے، رکھ لیں. اگر آپ کا دل اطمینان نہیں کرتا 10 کا بھی رکھ لیں. میں دونوں ہی رکھتا ہوں، میں خود دونوں رکھتا ہوں. کیوں کہ بندہ کوئی مجھے دیکھ کر عمل کرے تو کم از کم 2 رکھ لے، اس کا دل مطمئن ہوگا. ایک کا بھی پورا ثواب مل جائے گا. دوسرا اگر نہ ہوا تب بھی نفلی روزہ اگر قبول ہو گیا 70 سال کی مسافت جہنم سے دوری ہے. جھگڑا کس بات میں؟ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں یکم ذوالحج سے. یہاں یکم ذوالحج سے لگاتار، یہ تو ثواب ہے، رسول اللہ رکھتے تھے. یہ تو نیکیوں کا ایام ہے. رکھی جاؤ رکھی جاؤ رکھی جاؤ، 10 تک رکھو نا، پتہ لگ جیسی نہیں. دعا کریں، دعا کریں. قبر پر قرآن پڑھنا، یہ قرآن رسول اللہ کے زمانے میں تھا. آپ حافظ قرآن تھے نا، سارے صحابہ حافظ قرآن کثرت سے. تو سارے قبر پر، قبریں بھی تھیں، یہ قبریں بھی تھیں. صحابہ وہاں جا کر قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں. ہمیں صحابہ سے زیادہ سمجھ آئی ہے قرآن کی. زندگی میں تو اس مرنے والے میں نے نہیں پڑھا، اور اس نے بھی نہیں پڑھا اپنے ابا جی کے لیے زندگی میں کہ میں پڑھوں تو مجھے بھی ثواب ملے، ابا جی کو بھی ملے. اس نے ابا جی مر گیا تو سورۃ یاسین کا ورد لگا ہوا ہے قبر کے اوپر بیٹھ کر. آگے بخشکیوت. یہ بلٹی سسٹم اسلام میں نہیں ہے. جی ہاں جی،
صرف دم جھاڑ نہیں، کوئی آپریشن نہیں، کوئی پیناڈال نہیں، کوئی ٹیکہ نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں. ہڈی ٹوٹ گئی، آپریشن نہیں، آپ پہ جڑے گی. جس نے توڑی ہے وہ خود ہی جوڑ دے گا. ہے ہمت. وہ 70,000 ہوں گے. میں نے ایک عربی دیکھا تھا، ہمارے ساتھ مجاہد تھا افغانستان میں، تو وہاں سے وہ بم گرا نا جب وہاں پر، تو وہ پارچہ لگا تو اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی. تو میں امیر تھا نائب، میں نے کہا اور پشاور چلتے ہیں اب یہاں سے 10-12 گھنٹے لگیں گے. اس نے کہا کیوں جاؤں پشاور؟ میں نے کہا یہ پسلیاں ٹوٹی پڑی آپ لیٹے. میں کہا جس نے توڑی ہیں وہ خود ہی جوڑے گا، میں تو نہیں جاتا. اور نہیں گیا. یہ ہے، نہ وہ دم کرتا ہے، نہ جھاڑ کرتا ہے، نہ پیناڈال، نہ ہومیوپیتھک، نہ ایلوپیتھک، نہ کوئی ہربل، کوئی شے نہیں. ذرا پوری بستی میں دیکھنا کوئی بندہ ایسا ہے، پوری امت میں سے 70,000 بڑے کم لوگ ہوں، وہ ہوں گے تو سب کچھ سے بڑھ. لیکن علاج بھی سنت ہے. اب کیونکہ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، دانت میں درد ہو رہا ہے، آخر میں کرنا توکل ہے. اور رات کو جب چڑھی نا، انہوں نے کہا کوئی لے کے آنا، ڈاکٹر مر گیا. قرآن بھی کہتا ہے نا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک، کوئی راکی لے کر آنا، دم کرے، میری مصیبت میں پڑا ہوا. کمزور ایمان ہے نا، تو علاج کروانے سنت ہے. ہاں یہ دعا ضرور کرے کہ یا اللہ ان کے ساتھ کھڑا کر دے، ان کے ساتھ کہیں پیچھے سے کوئی پکڑ کے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الموحدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ ہم سب کو توحید پرست بنا، صحیح معنوں میں صحیح عقیدے کا فہم عطا فرما. پیغمبر کی رسالت اور محبت میں اللہ کسی کو شریک نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری عبادت میں ہم شریک نہیں کرتے اور تیرے نبی کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. ہمارے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جو والدین پریشان ہیں اپنی اولاد سے، اللہ انہیں فرما بردار بنا. جن کو اولاد نہیں، اللہ انہیں سہل اولاد عطا فرما. مولا کریم جن کو تکلیف ہے بچہ بار بار ضائع ہو جاتا ہے، اللہ ان کو سہل اولاد عطا فرما. مولا کریم جو کہا کتاب و سنت کے مطابق ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو میری زبان کی لغزشیں ہیں اللہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب میں پیار اور محبت، اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. ہمارے چھوٹے سے ملک کی حفاظت فرما. مولا کریم اس گندی جمہوریت اور سود کے نظام سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. خالص توحید کا فہم عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.